اب قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی کرنا آیا واجب ہے، قربانی کرنا آیا سنت ہے، سنت موقدہ ہے، یا ایک فقط نفل عبادت ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو عام طور پہ مسلمانوں کو، یا جو تحقیق کرنا چاہ رہا ہو، اس کو ایک تشنگی پیدا کر دیتا ہے، اس کا جواب عموماً نہیں ملتا۔ اور جواب سے پہلے ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو عام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ قربانی اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بارہا ذکر قرآن مجید میں کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قربانی کا پورا واقعہ ذکر کیا، ہر سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی ہے، تقریباً 10 سال۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے دین میں یہ چیز بھی متعین نہ ہوئی کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی ایک فقط نفلی عبادت ہے کہ جس کا دل کرے کر لے، نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس پہ گناہ نہیں، کوئی اس پہ ملامت نہیں، کوئی معاقبت نہیں، یا اس کو اللہ ہمارے دین نے لازم رکھا ہے؟ لازم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استطاعت رکھتا ہے تو کرنی پڑے گی، نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ سے سوال ہو سکتا ہے، اس سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، ملامت ہو سکتی ہے، معاقبت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اتنی بڑی عبادت کا معاملہ کیا ہم پر مخفی ہے؟ یہ جو اتنے اقوال ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک تشنگی کا شکار عموماً ایک مسلمان رہتا ہے۔ اس مسئلے کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آسان الفاظ میں اس مسئلے کو سمجھا دوں۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ قربانی کو اگر آپ بولیں یہ واجب ہے فقہی اصطلاح کے اندر، یا قربانی کو آپ فقہی اصطلاح کے اندر بولیں یہ سنت موقدہ ہے، یہ دو لفظ یا دو اصطلاحات استعمال اگر کر لی جائیں قربانی کے لیے تو جائز ہے۔ ہر وہ شخص یا ہر وہ محقق جو اپنی تحقیق کے اندر قربانی کو فقط ایک نفلی عبادت قرار دے تو یہ خطا ہے، یہ اجتہاد نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اجتہاد جہاں قرآن پاک آپ کی تائید کر رہا ہو، دلائل آپ کی تائید کر رہے ہوں تو اس مسئلے کو اجتہادی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جہاں دلائل تائید بالکل نہ کر رہے ہوں وہاں خطا بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ تین نارملی اقوال ہمارے یہاں چل رہے ہوتے ہیں: واجب، سنت موقدہ، نمبر 3 نفل۔ تو قربانی عبادت کو جس نے فقط نفل کا، نفل مطلب اختیار ہے، کریں بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں گے کوئی ملامت نہیں، کوئی اس کے اندر پوچھ گچھ نہیں، کوئی ضروری چیز نہیں ہمارے دین میں، تو یہ قول خطا پر مبنی۔ ایسا میں نے کیوں کہا ابھی جب ہم دلائل کی طرف جائیں گے بات بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، اس کو واجب بولا جائے یا اس کو سنت موقدہ بولا جائے، دونوں میں اختیار ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ یہ جو اصطلاحات ہیں، کسی چیز کو فرض قرار دینا، واجب قرار دینا، سنت قرار دینا، سنت موقدہ یا غیر موقدہ یا نفل محض، یہ جو اصطلاحات ہیں یا ہر چیز کو، ہر ہمارے دینی حکم کو کیٹاگرائز کر لینا، یہ اصطلاحات ہیں جو بعد میں علماء نے بنائی تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکم کو جو قرآن میں ذکر ہوا اس کو کیٹاگرائز نہیں کیا کہ فرض درجے کا ہے، یہ واجب درجے کا ہے، یہ سنت موقدہ درجے کا ہے، کوئی کیٹاگرائز نہیں کیا۔ یہ اصطلاحات خود کی بنائی ہوئی ہیں تاکہ ان اصطلاحات کے زمرے میں کسی بھی چیز کو دیکھا جائے تو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات ان میں رکھیے گا کہ اصطلاحات میں فرق آ جاتا ہے کہ ہر عالم یا ہر محقق وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی اصطلاح قائم کر سکتا ہے، اور اصطلاح بنانے کے اندر آسانی اس لیے ہو جاتی ہے کہ میں ایک ضابطہ آپ کو بیان کروں اور اس ضابطے پہ متفرع کر کے 10 مسائل ذکر کر دوں۔ اب مجھے اگر میں نے کوئی ایک اصطلاح بنا دی تو ہر دفعہ اسی ضابطے کے اوپر جب میں مسائل کو اخذ کروں گا تو ضابطوں کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دوبارہ 1 گھنٹے سے پہلے میں ضابطہ سمجھاؤں پھر یہ نتائج نکالوں، میں اسی اصطلاح کے اندر تعبیر کر دوں گا تاکہ سننے والے کو سمجھ میں آ جاتی ہے یہ اسی ضابطے کے تحت مستدل مسئلہ ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو اصطلاحات ہمیشہ معاملات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جس طرح فن حدیث ہے، اس کی اصطلاحات ہیں، بھائی حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، فلاں ہے، حسن ہے، یہ سب اصطلاحات بعد میں علماء کی بنائی ہوئی ہے تاکہ اس فن کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہر محدث کی اصطلاح میں فرق بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری کے نزدیک اصطلاحات فن حدیث کی تھوڑی الگ تھی، دیگر محدثین کے نزدیک الگ تھی، امام مسلم کی قدریں الگ تھی، ان کے اساتذہ کی قدریں الگ تھی۔ تو جس وقت آپ کو اصطلاحات معلوم ہو جائے پھر مسئلے کی نوعیت سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی، کبھی کبھی اصطلاحات میں فرق آ جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیے گا کہ فقہ حنفی، ان کی جو فقہی اصطلاحات ہیں کسی بھی اور فقہ کی، جیسے فقہ مالکیہ ہو، شافعیہ ہو، حنابلہ ہو، ان علماء کی اصطلاحات ویسی نہیں ہیں۔ فقہ حنفی کے اندر دیکھیے گا کسی چیز کو کیٹاگرائز کرنے کے لیے فرض بولا جاتا ہے یا سنت بولا جاتا ہے یا واجب بھی بول دیا جاتا ہے، یعنی فرض، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت، اس کے بعد نفل محض، یہ کیٹاگرائز کیا جاتا ہے۔ اچھا، واجب کو فرض کے نیچے کیوں کرتے ہیں، یہ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں ابھی تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا، دیگر ہم فقہا کو دیکھ لیں گے، جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کے علماء کرام نے واجب کی جو بیچ کی اصطلاح ہے اس کو کبھی بھی رکھا ہی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک چیز فرض ہوگی، دوسرے نمبر پہ یا سنت ہوگی، پھر وہ سنت کی 2 قسمیں کر دیتے ہیں، سنت موقدہ ہوگی یا سنت غیر موقدہ ہوگی۔ اب ہمارے یہاں اصطلاحات کی عام طور پہ لوگوں کو فہم درست نہیں ہوتی ہے تو وہ نتائج غلط نکال لیتے ہیں۔ بھائی یہ تو فقہ حنفی نے اس چیز کو واجب کہا، فقہ شافعی تو اس چیز کو سنت کہتی ہے، وہ نتائج ہی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ سنت موقدہ کی اصطلاح فقہ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ انہوں نے کس معنی میں رکھی تھی۔
اور فقہ حنفی والوں نے واجب کی اصطلاح کن معنی میں رکھی تھی؟ یاد رکھیے گا یہاں صرف اصطلاحات کا فرق آ جاتا ہے، معنویت کے لحاظ سے دونوں ایک ہی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جیسے فقہ شافعیہ ہو، مالکیہ ہو یا حنبلیہ ہو، اگر یہ کسی چیز کو سنت کہیں اور پھر اس سنت کے ساتھ اس کو تاکید کا ایک صیغہ دیں، جسے ہم سنت موقدہ عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں، اچھا اس فقہ میں صرف موقدہ کا لفظ نہیں آتا، دیگر بھی الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جس سے سنت میں ایک تاکید کا عنصر نظر آنے لگ جائے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فقہ مالکیہ کو پڑھ لیں، حنابلہ کو پڑھ لیں یا شوافع کو پڑھ لیں، ان کے نزدیک سنت جب موقدہ ہو جایا کرتی ہے تو اس کا کرنا ایک مسلمان پر استطاعت کے اندر وہ کرے گا ہی کرے گا۔ اگر اس نے استطاعت ہوتے اس کام کو ترک کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں قابل ملامت ہوگا، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ملامت ہوگی اس کی، پھر وہ اللہ کی مشیت ہے، اس پر معاقبت ہو یا نہ ہو، اس پہ سزا دی جائے یا نہ دی جائے وہ اللہ جانے، لیکن کم سے کم درجہ یہ کہ اس پر ملامت ہوگی ہی ہوگی۔ اسی چیز کو علماء دیگر جو فقہاء ہیں وہ سنت موقدہ کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اصطلاحات سمجھنی چاہیے۔ فقہ حنفی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز کو کیٹاگرائز کرنے کے لیے فرض بولتے ہیں، اس کے بعد وہ واجب کہتے ہیں۔ جس چیز کو یہ واجب کہیں گے مانوی لحاظ سے یہ وہی چیز ہے جسے دیگر فقہاء سنت موقدہ کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی واجب کے اندر استطاعت رکھنے والا شخص اس کام کو کرنا ہی ہے، کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس پر بروز قیامت ملامت ہوگی ہی ہوگی، معاقبت بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو معنی اصطلاح کا رکھا تھا واجب کا فقہاء حناف نے یا سنت موقدہ کا دیگر فقہاء نے، ان دونوں کے معنی ایک ہی تھے، صرف اصطلاحات کے اندر فرق تھا۔ واجب بمعنی فرض نہیں تھا، واجب بمعنی الگ چیز ہے، جس کے استدلال کرنے کے اندر کسی بھی طریقے سے کچھ ظن بھی پیدا ہوتا ہو، نظر آ رہا ہو، یا واضح الفاظ میں قرآن کا حکم نہ ہو لیکن ہم اجتہاداً سمجھ رہے ہوں، یا خبر واحد سے اگر کسی چیز کا استدلال کیا جا رہا ہو اور وہ خبر واحد اپنے نزدیک محقق کے قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے، مخالفت میں نہیں ہے، وہ ایک اصطلاح بنا دیتے ہیں اس کو واجب کی، اسی کو وہ سنت موقدہ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یا چیز فرض ہے یا سنت موقدہ، فقہ حنفی کے اندر ایک چیز فرض ہے یا اس کو واجب کہتے ہیں، پھر سنت اس کے بعد لے کر آتے ہیں۔ تو یہ اصطلاحات کے فرق سے عام طور پہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں قربانی کے مسئلے آ جاتے ہیں، بس قربانی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ ان کا استدلال، ان کی تحقیق اس جانب مائل ہے کہ قربانی جو ہے وہ قرآن سنت پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ واجب ہے۔ اچھا فقہ شافعیہ کو پڑھے نہیں، وہ کہتے ہیں قربانی سنت موقدہ ہے، امام مالک کہتے ہیں قربانی سنت موقدہ ہے، فقہ حنبلی کہتی ہے قربانی سنت موقدہ ہے۔ تو یہاں سے فوراً ہم سمجھ جاتے ہیں اس کا مطلب قربانی کے شرعی حکم میں اختلاف ہے، بعض فقہ اس کو واجب سمجھتے ہیں، بعض فقہ اس کو سنت موقدہ سمجھتے ہیں۔ سر یہ ہماری تعبیر ہی ٹھیک نہیں، دونوں کے نزدیک ایک ہی چیز ہے قربانی، استطاعت والا کرے گا ہی کرے گا، استطاعت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہیں کی تو قابل ملامت ہوگا اللہ کی بارگاہ سے، اور معاقبت بھی ہو سکتی ہے اس کی مشیت۔ ایک ہی معنی ہے، تو قربانی کے شرعی حکم میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ ٹرمینالوجی کا اختلاف تھا، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، تعبیری سے ہی نہیں کرتے۔ بھائی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا شرعی حکم ہی ہم پر مخفی رہ گیا، یہ دین محفوظ کیسے رہا؟ تو یاد رکھیے گا شروع سے لے کے آج تک ایک ہی قربانی کا شرعی حکم ہے، یا یہ سنت موقدہ بولنا چاہے آپ بول دیں، یا اس کو واجب کہنا چاہے فقہ حنفی کی اصطلاح کے اندر، تو ٹھیک ہے۔ دونوں کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، استطاعت کے باوجود اگر ترک کی تو قابل ملامت ہو جائے گا، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ملامت کے قابل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ایک نفل کا درجہ، نفل محض کا۔ نفل محض کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایک اختیاری چیز، جس کے اندر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے کوئی ملامت اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہوگی، کوئی سوال بھی اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہوگا کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا، آپ نے ایسا کام کیوں نہیں کیا، کوئی سوال آپ نہیں ہوگا۔ یہ ہوتی ہے بالکل نفل کی قسم۔ تو نہ ہی ماضی کے اندر کسی عالم دین نے اس قول کو اختیار کیا کہ فقط نفل ہے، عبادت ہے قربانی، یعنی نفل کا معنی یہ جو نہیں بھی کرے استطاعت رکھنے کے باوجود، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا اب یہ جو میں نے مقدمہ آپ کو سمجھایا، اب ہم دلائل کی طرف آتے ہیں۔ عام طور پر اس کے دلائل بنانے کے لیے ہم روایات کو دیکھیں گے تو روایات میں دونوں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ بس کچھ روایات ایسی آپ کو ملتی ہیں جس کا مفہوم دیکھ کے واضح ایسا لگ رہا ہوتا ہے یہ لازم چیز ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی جو استطاعت رکھے گا قربانی کرنی ہی کرنی چاہیے اسے۔ اچھا کچھ روایات کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں دلائل ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے نہیں، یہ لازمی چیز تو نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میں وہ دونوں روایتوں کا کچھ مفہوم آپ کو سناتا ہوں۔ بھائی جیسے ایک روایت امام بخاری اور مسلم اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ جس شخص نے بھی نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے ابھی ذبح نہیں کیا، پہلے نماز پڑھ لی، اب وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرے۔ یہ مختلف روایات ہیں جس کا مفہوم دیکھیے گا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نماز پڑھی، صحابہ نے نماز پڑھی، نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، ایک صحابی تو انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ اچھا وہ صحابی کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ وہ کوئی امیر شخص نہیں تھے، وہ غریب شخص تھے، اور ان کے گھر میں فیملی بھی بڑی تھی، اور فیملی تھوڑی سی محتاج بھی تھی کھانے پینے کے حوالے سے، اتنی استطاعت رکھنے والے لوگ نہیں تھے، لیکن اس نے 12 قربانی کر لی لوگوں گھر والوں کے لیے۔
نماز سے پہلے کر دی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی دوبارہ قربانی کرے. پھر وہ شخص اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے کہ میرے پاس اب جانور ایسا تو نہیں ہے کہ جو قربانی کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو عمر متعین کی ہے ہمارے دین نے، اس سے کم عمر کا ہے، بکری ہے میرے پاس، کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی کر دو، لیکن تمہارے علاوہ پھر کسی کو یہ گنجائش نہیں کرے گی. جو عمر مقرر ہے اس عمر کا بھی خیال کرنا، لیکن آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ یہ کر دو. جس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ فقط نفلی عبادت تھی، روایت کو دیکھیں، اس کا نتیجہ نکالیں، تو یہ غریب بندہ ہے، اس کے پاس جانور بھی اور نہیں ہے، عمر کا جانور بھی نہیں ہے. اگر اس نے قربانی نماز سے پہلے کر دی تھی، غلط ہو گئی، بیان ہو گیا، لیکن اب وہ ذکر کر رہا ہے میرے پاس عمر کا جانور بھی نہیں ہے، چھوٹی عمر کا جانور ہے، اس کو ذبح کرو. تو اس کا مطلب ہے لازم چیز ہے. آپ بولیں نہیں لازمی، تو نبی پاک علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمانا چاہیے تھا آپ کے پاس اگر اس عمر کا جانور اویلیبل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی نفلی عبادت ہے، کوئی لازمی عبادت تو ہے ہی نہیں. اس کا واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قربانی ایک لازمی عبادت تھی، استطاعت رکھنے والے پر جو تھی، اس سے غلطی ہوئی، اس کا بدلہ پھر دیا گیا کہ بھئی آپ اس کے بدلے میں کرو. عمر نہیں ہے، چلو کم عمر کی کر دو لیکن کرو. اچھا، اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کے مرفوع یا موقوف ہونے کے اوپر تھوڑا سا اختلاف رہا ہے. کئی محدثین نے کہا یہ مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بات ہے، کئی علماء نے کہا نہیں یہ موقوف صحابہ سے ثابت بات ہے. لیکن بہرحال ثابت بات تو ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے استطاعت پائی اور وہ قربانی اگر نہیں کرتا تو ہماری مصلی کے قریب نہ آئے. استطاعت کے باوجود جو قربانی نہ کرے ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے. واضح سا حکم ہے، تاکید کی جا رہی ہے، کرنی ہے، استطاعت کے باوجود نہیں چھوڑنی ہے. اچھا، اس کے علاوہ دلائل اور بھی بہت، روایات اور بھی بہت ہیں جس سے واضح نتیجہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی ایک لازمی عبادت ہے استطاعت کرنے والے پر. ایسا نہیں ہے کہ وہ فقط نفل سمجھے، مرضی ہے کر لے، مرضی ہے چھوڑ دے. اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں، نو میں کچھ باتیں ایسی بھی مل جاتی ہیں جو اشارہ دے رہی ہوتی ہیں کہ قربانی جو ہے وہ لازمی عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے چھوڑ بھی سکتے ہیں. بھائی مثلا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان دونوں خلفاء سے آیا، ان کے دور خلافت کے اندر یہ کہیں گئے تھے اور انہوں نے جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے قربانی نہیں کی. اور کیوں نہیں کی اس کی وجہ بھی بیان کی. بھائی ہم نے اس وجہ سے قربانی ترک کی ہے تاکہ لوگ اس کو لازم نہ سمجھ لیں کہ کوئی لازم عبادت ہے. اب یہ بھی روایت صحیح ہے، اپنی سند کے اندر بھی صحیح ہے، جس کا نتیجہ نکالیں گے، نتیجہ واضح سا نکلے گا کہ بھائی خلفائے راشدین اس عبادت کو واجبی لازمی عبادت نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے لوگوں کے سامنے ترک کر کے بھی انہوں نے دکھا دیا کہ بھائی یہ چیز تو واجب ہے ہی نہیں، لوگ بھی اس کو واجب نہ سمجھیں. تو اس روایت سے اشارہ غالباً یہ نکل رہا ہے کہ لازمی عبادت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور آ گیا کہ یہ روایت دو طریقوں سے آئی ہے. ایک طریق تو ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا، لیکن ایک طریق اس کا اور ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء نے واضح کیا، انہوں نے کہا یہ حالت سفر کے اندر تھے، اس لیے کہ دیگر طریق بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جب سفر میں تھے، حالت سفر میں انہوں نے قربانی کو ترک کی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سفر اور مسافر جو ہوتا ہے اس کے حق میں یہ قربانی لازم چیز نہیں ہے. جس طرح دیگر معاملات میں اللہ نے رعایت دی ہے، مسافر پر قربانی کی بھی رعایت دی ہے. پھر وہ ایک مسئلہ آ گیا کہ ایک روایت کچھ کہہ رہی ہے، ایک روایت کچھ کہہ رہی ہے. اسی طرح ایک روایت یہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں، یہ آپ نے بہت دفعہ روایتیں سنی ہوں گی، استدلال ہم نے روایتوں سے کرنا ہی نہیں ہے. ایک اور روایت ہے، ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ، ان کے پاس ایک شخص آ کر کے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ قربانی لازم ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، آپ بتائیں. تو صحابی نے جواب دیا مجھ سے یہ نہ پوچھو، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جاری کروائی، خلاص، اس کے علاوہ کچھ ہے. چلے جی، اس روایت کا نتیجہ ہم نکالیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ان پہ اس بحث میں نہیں جانا چاہیے، یہ لازم ہے لازم نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک سنت جاری کروائی ہے، کرو بس. بعض صحابہ کئی بھی موقع میں تو یہ روایات اتنی آ گئی ہیں کہ کچھ روایتوں کو دیکھیں گے نتیجہ الگ، کچھ روایتوں کو دیکھتے ہیں ہم نتیجہ الگ، تو کنفیوژن ہو جاتی ہے. لیکن اصطلاحات کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تمام علماء اس بات پر متفق ہے کہ اس عبادت کو استطاعت میں کرنا ہے، جو نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں قابل ملامت ہوگا. اب استدلال ہوتا کیسے وہ میں آپ کو بیان کر دوں. دیکھیے گا کسی بھی مسئلے کو پڑھنے کے لیے، اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے. اللہ کا کلام ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اللہ کے کلام کو پڑھنے سے اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے تو میں کروں گا، اس کو لازمی سمجھ کے کروں گا، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کرو اور اس پر تاکید کر رہے ہیں. چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ اس انداز میں ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں چھوڑنی ہے آپ نے، کچھ بھی ہو یہ کرو، استطاعت ہے اگر آپ کی، تو میں وہی مفہوم اخذ کروں گا. اب فقہی اصطلاحات میں آپ نہ پڑھیں، اس کو واجب بولوں یا اس کو سنت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ترتیب سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس عبادت کو ہمیں کرنا چاہیے، استطاعت ہے تو میں کروں، ہر حال میں کروں، اس کو نہ چھوڑوں. یا ہمیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک نفلی عبادت ہے، آپ کر لیں، آپ نہ بھی کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ قرآن پاک کی سب سے پہلے آیات کو میں کوئی نتیجہ نہیں نکالوں گا کہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، فقہ اصطلاحات کا نتیجہ نہیں نکالوں، بس قرآن پڑھ کے آپ کو میں سنا رہا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا، اور اس واقعے کو پچھلے کلپ میں ہم نے بڑا تفصیل سے بیان بھی کر دیا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ذبح، اصل ہمارے دین میں قربانی ہے سنت ابراہیمی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. ہر امت میں قربانی اللہ نے رکھی، اور ہمارے جو قربانی رکھی ہے اس کے پیچھے اصل رکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے پورا واقعہ بھی ذکر کر دیا. آپ کو حکم ہوتا ہے بچے کو ذبح کر دیں. آپ صبح اٹھتے ہیں، بچے سے مشورہ کرتے ہیں، ذبح کے لیے اقدام اٹھا دیتے ہیں اور لٹا بھی دیتے ہیں، پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ بچے کو نہیں، جانور کو ذبح کر دیں. یہ ہے اصل، جس اصل کے اوپر قربانی کا حکم ہے. اب یہاں تھوڑا سا غور کیجئے، جس اصل پر، جس سنت پر ہمیں اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اس کے اندر تو حکم تھا بچے کو ذبح کرنے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو لازمی حکم سمجھا، اللہ کا حکم ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے، یا انہوں نے آپشن سمجھا تھا کہ یار اللہ کا آپشن ہی ہے، یہ ایک نفل محاذ ہے، میں کروں یا میں نہ کروں. جتنا عزم حضرت ابراہیم علیہ السلام دکھا رہے ہیں میں نے کرنا ہے، بچہ بھی کہہ رہا ہے جو اللہ کا حکم ہے آپ وہ کریں. آپ خود ہی اندازہ لگا رہے ہیں اس واقعے سے. پھر اللہ تعالیٰ تعبیر کرتے ہوئے سے بیان کر رہے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لیا، یعنی اطاعت کر لیا، اللہ کے حکم کو مان لیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان لفظوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا. اب قرآن کی آیتیں دیکھیں، اللہ نے ایک واقعہ بیان کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ اصل ہے آپ لوگوں کے لیے جو قربانی ہے، قربانی کی رسم ہے، جو قربانی کی عبادت ہے، اس کے پیچھے اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں. اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیے گا. اللہ فرما رہے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے اندر ہم نے قربانی کی رسم کو جاری کیا، قربانی کی سنت کو ہر امت کے اندر اللہ نے رکھا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ تم اللہ کا نام ذکر کرو اس چیز پر جو اللہ نے رزق دیا تمہیں بہیمۃ الانعام کی صورت میں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی رب کے لیے تم بھی سلنڈر ہو جاؤ اور سر جھکا کر عمل کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں غور کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے آپ قربانی کریں بیٹے کی، آپ قدم اٹھانے لگ گئے، اور اس کو کوئی نفل سمجھ کے نہیں، کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، چاہے بہت بڑی قربانی کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں نے اللہ کے حکم پہ سر جھکا لیا اور کرنے لگ گئے. اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے تعبیر کیا کہ قربانی کی رسم ہم نے ہر قوم میں رکھی، ہر امت کے اندر رکھی، تاکہ اللہ کا نام بلند کرو. پھر آگے اللہ نے فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کے اس حکم کے آگے تم بھی جھک جاؤ اور عمل کرو. یہ انداز آپ کو قرآن پاک کا کیا لگ رہا ہے؟ خود غور کر لیجئے گا. میں کوئی اصطلاح استعمال نہیں کروں گا، یہ واجبی ہے، یہ سنت ہے، نفل ہے، بس چھوڑ دے، مرضی ہے آپ کی، کوئی ٹینشن والی بات. یہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کام تم نے کرنا ہے. اسی لفظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری بات مان لی تھی، قربانی کی رسم ہم نے ہر امت میں رکھی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کے لیے تم بھی اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے، جھکا لو اپنے سر کو اس کام کے لیے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا جو قربانی کے جانور ہیں تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے ہے. اسے اتنا بڑا لقب دیا اللہ تعالیٰ نے، شعائر اللہ میں سے ہے یہ قربانی کے جانور. لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں بہت بہتری ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الصَّوَافِ، اللہ کا اس پر نام ذکر کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب جانور لیٹ جائے نیچے، یعنی ذبح کے لیے ان کو لٹا دیا، چھری چلا دی اللہ کے لیے. فَكُلُوا مِنْهَا، اب اس میں سے تم کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، غریبوں کو بھی کھلاؤ. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے فرمایا انہی مقاصد میں سے، جتنے بھی مقاصد ہیں جانوروں کو پیدا کرنے کے لیے، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے، اسی لیے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اللہ کا شکر گزار کرو، شکر گزار بن جاؤ اللہ کی. آیت کو دوبارہ سمجھیں. اللہ فرما رہے ہیں قربانی کے جانور تمہارے لیے شاعر اللہ ہیں، ان پر اللہ کا نام ذکر کرو. جب ان جانوروں کو لٹاؤ قربانی کے لیے، ان پر چھری پھیرے آپ، تو ان میں سے کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ. اللہ نے جانور جن مقاصد کے لیے پیدا کیے، کذالک سخرناھا لکم، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم نے جانوروں کو مسخر ہی تمہارے اندر ہی اس لیے کیا ہے کہ اس سنت کو قائم کرنا ہے. یہ انداز جو قرآن بیان کر رہا ہے، خود بتا دیجئے گا، یہ انداز یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ قربانی کا جو جانور ہے وہ نفلی عبادت ہے، بس آپ کی مرضی، کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا نہ کرو. یہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جانوروں کو جو انسانوں کے مسخر کیا ہے، ماتحت کیا ہے، کہ ہم ان پر قابو پا لیتے ہیں. ان کے مقاصد میں سے ایک مقاصد یہ ہے کہ قربانی کی سنت ادا ہونی چاہیے. اور حج کی قربانی، عید الاضحیٰ کی قربانی ایک ہی چیز ہے. یہ وہی قربانی ہے جس کو توصیہ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حاجیوں کے لیے، کوئی الگ قربانی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور آیت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، سن لو اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچے گا تمہارا، وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو خون نہیں پہنچے گا تمہارا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہنچے گا تو تمہارے دل کے اندر جو تقویٰ ہے وہ پہنچے گا. اللہ کو گوشت نہیں پہنچے گا، جانور کو لٹا دیا، کاٹ دیا، خود کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ. سن لو اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، نہ اللہ کو گوشت ملے گا، نہ اللہ کو خون ملے گا، اللہ تعالیٰ کو تمہارا دل اور اس کے اندر کا تقویٰ ملے گا. کذالک سخرھا لکم، یہ بھی وہ مقصد ہے جس کے لیے جانوروں کو اللہ نے تمہارے مسخر کر دیا تھا.
لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ کی تکبیریں پڑھو اللہ نے جو ہدایت دی، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت میں بھی اللہ نے قربانی کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو گوشت نہیں پہنچنا، اللہ کو خون نہیں پہنچنا، لیکن سن لو اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچے گا، اور اسی تقوی کے لیے، اسی مقصد کے لیے تو اللہ نے جانوروں کو تمہارے مسخر کیا تھا۔ یعنی یہ جو جانور انسانوں کے مسخر تسخیر جو کی گئی ہے، ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے قربانی۔ اور میں بولوں یہ فقط نفلی عبادت ہے، سر جی کرو مرضی نہ کرو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، یہ اجتہادی خطا، کیونکہ میں جتنی قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں خود پڑھ کے دیکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ ان آیات سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا پھر اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بھی ارشاد، دو جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ذبح کرو، خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، یہ دو جگہ پر اللہ نے ذکر کیا۔ اب ہمارے یہاں عموماً استدلال کیا جاتا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اللہ نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی حج کیا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کو جو جانور کی قربانی میسر ہو وہ کر لے۔ اس سے نفلی استدلال کر لیا جاتا ہے۔ خدا کے واسطے آیت کو پورا پڑھ لیں، اللہ نے فرمایا جو حج کے لیے جائے گا اس کو جو جانور کی قربانی میسر ہو، اویلیبل ہو، اس کی پہنچ کے اندر ہو، وہ قربانی کرے۔ آگے فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ، لیکن اگر کوئی نہ کر سکے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے حج کے اندر یا پیسوں کی کمی آ گئی، جو استطاعت نہیں رکھتا قربانی کی، اللہ نے اس کے لیے فرمایا وہ 10 روزے رکھے، 3 حج کے دنوں میں رکھے، 7 رکھے جب واپس حج سے جائے۔ اب مجھے آپ بتائیں وہ کون سی نفلی عبادت ہے جس کے اندر نیم البدل بھی، کفارہ بھی ایک طور پہ بیان کیا جاتا ہے، اور کفارہ بھی فَمَن لَمْ يَجِدْ کے ساتھ، اگر او کلمہ کے ساتھ تعبیر ہوتی نا تخیر کے طور پر، یعنی جو چاہے قربانی کر لے، جو چاہے روزے رکھ لے، او کلمہ کے ساتھ، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ایک اختیاری عبادت ہے، چاہے یہ کر لے چاہے یہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا، فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جس کو جانور کی میسر ہو قربانی وہ کرے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، لیکن اگر کوئی استطاعت نہیں رکھے گا قربانی کی، اس کے لیے نیم البدل یہ 10 روزے رکھ لیں۔ سر جب تک استطاعت ہے کرنی قربانی ہے، یہ آیت خود اس بات کا تقاضا کری ہے، نفل محض عبادت نہیں۔ نفل محض ہو تو اختیار ہے کرے یا نہ کرے، اس میں اختیار کہاں دیا گیا؟ اس میں تو قید لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھ رہا قربانی کی وہ 10 روزے رکھے۔ اور وہ کون سی نفلی عبادت ہوتی ہے جس کے اندر کفارے اور نیم البدل بھی ہوتے ہیں؟ بھائی یہ نہ کر سکے تو یہ کر لو۔ بھائی جیسے وضو کے اندر اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہیں پاؤ تیمم کرو، وہی لفظ ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم نہ پاؤ پانی کو تو تیمم کر لو۔ ایک چیز کی موجودگی ہے تو وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ ہاں پانی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا آپ تیمم کی طرف آؤ۔ آپ کسی کو تخیر دے سکتے ہیں کہ یار پانی بھی ہے آپ چھوڑے پھر بھی تیمم کرنا چاہو تو تیمم کر لو۔ نفل میں تخیر ہوتی ہے، یہ کرو یا یہ کرو، کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی۔ اسی طرح حج کے اندر بھی اللہ فرما رہے ہیں جس کو میسر ہو قربانی وہ کرے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، لیکن اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا، قربانی نہیں پاتا، استطاعت نہیں ہے، 10 روزے رکھے۔ تو یہ جتنی میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس کو آپ بھی پڑھ لیجئے گا۔ قرآن کہاں پر آپ کو لے کے جا رہا ہے؟ کیا قرآن کہہ رہا ہے فَاللَّهُ أَسْلِمُوا، قربانی کے لیے اللہ کے آگے سرنڈر کرو اپنے آپ کو؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ مرضی سر جی ہم نے کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو ہماری مرضی۔ اس لیے قرآن پاک ایک ہی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے اور کرنی ہی کرنی ہے۔ اسی کو فقہاء جو اپنی ٹرمز کے اندر الگ الگ اصطلاح میں لے گئے، فقہ حنفی والے وجوب کی طرف لے گئے اور دیگر فقہاء نے سنت موقدہ کی طرف اس کا ذکر کیا۔ دونوں کا معال ایک ہی ہے کہ واجب کے ترک کے اوپر کم سے کم ملامت ہوتی ہے بروز قیامت، وہ قابل ملامت ہوگا، کم سے کم درجہ واجب کے ترک کا یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر فقہاء جو سنت کی تاکید ذکر کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی قابل ملامت شخص ہوگا۔ یہ ہے درست استدلال۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ قربانی کو واجب کہہ لیں، قربانی کو سنت کہہ لیں، موقدہ اصطلاحات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، لیکن اس کو نفل سمجھ لینا کہ قربانی سب نفلی عبادت ہے، کر لیا مرضی، نہیں بھی کیا کوئی مرضی، بالکل غلط اصطلاح۔ قرآن کی کوئی بھی آیت اس کی تائید نہیں کر رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک اور آیت رہے گی وہ بھی بتا دوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا قربانی کرو، انہوں نے قدم بڑھا لیا، انہوں نے نہیں دیکھا میرا بیٹا بھی ہے سامنے۔ پھر اللہ ہم سے جب کہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم نماز پڑھو تم بھی قربانی کرو، میں بولوں نا ہاں ٹھیک ہے اللہ ہمارا اختیار ہے، ہم کریں یا نہ کریں ہماری مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہی جس سنت کو اللہ نے یہاں جاری کیا وہی تقاضا کر رہی تھی۔ اللہ نے کیوں بیان کیا ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ کہ انہوں نے سرنڈر کیا تھا اللہ کے حکم، لازمی سمجھ کے کیا تھا، یہ نہیں تھا نفل ہے کروں یا نہ کروں۔ اور ہمیں بھی حکم دیا فن، ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ کرنی ہے جس جذبے سے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ قرآن کی آیات اور بھی ہیں، اور جیسے ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، غور سے اس آیت کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا میری نماز آپ فرما دیجئے اور میری قربانی کرنا، نسک قربانی کرنا، للہ رب العالمین، اللہ تیرے لیے ہوگی، وبذالک امرت، مجھے یہی حکم ہے کرنے کا۔ اب بتائیں نماز کے فقط نفلی عبادت ہے؟
کہ نماز پڑھ لو آپ کی مرضی ہے، اسی کے ساتھ عطف ہے، ایک ہی سیگا و بذالک امرتو کے ساتھ دونوں کی تعبیر ہے، یعنی نماز ہو، میری قربانی ہو، جینا ہو مرنا ہو، اسی کا مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کے لیے کر دوں۔ تو جس طرح نماز اسی طریقے کار سے قربانی کا عطف ہے، ان دونوں چیزوں کا حکم ہے۔ کیا یہ آیت بھی آپ کو بیان کر رہی ہے کہ فقط ایک نفلی عبادت ہے، نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دیں خیر ہے؟ یہاں بیان کر رہی ہے یہ ضروری ایک شاعر اللہ ہے جس کا قیام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو صرف یہ آیات میں نے پڑھی ہے، خود پڑھیے گا، فیصلہ خود کر لیجیے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ استطاعت کے باوجود اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑتے چلے جائیں۔ اگر آپ کو لگے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ کرنا ہے تو کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔